بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم ایک سسٹر کی جرنی دیکھ رہے تھے درود شریف کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ جو ان کے ڈریمز تھے ان کے بارے میں سن رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ آگے بتاتی ہیں کہ میں ایک دن تہجد کے لیے اٹھی تو نفل پڑھ کر درود شریف پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیسے مکے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تھے، کیسے طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے۔ میں سوچتی گئی اور روتی گئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کی حفاظت کرتی، آپ کو کوئی پتھر نہ لگنے دیتی، ہر پتھر خود پر لے لیتی۔ پھر جب غزوہ احد کا یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے ظالم تھے وہ لوگ، کتنے بد نصیب تھے، جس چہرے کے دیدار کے لیے میں تڑپتی ہوں انہوں نے اس چہرے کو زخمی کیا۔ پھر نماز پڑھ کر میری عادت ہے میں درود شریف پڑھتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر بھی ہو، اور ایسے پڑھتی ہوں اس تصور کے ساتھ کہ میں سنہری جالیوں کے ساتھ سر ٹکا کر کھڑی ہوئی ہوں اور درود سلام پڑھ رہی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے پاس بیٹھی ہوں اور درود پڑھ رہی ہوں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس، اور پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھی ہوں اور درود پڑھ رہی ہوں۔ پھر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مبارک کے پاس کھڑی ہو کر درود پڑھ رہی ہوں، اور پھر حضرت عباس علمدار کے قبر کے گرد چکر لگاتے ہوئے درود پڑھ رہی ہوں، اور اس طریقے سے میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں۔ اشراق کی نماز پڑھ کر جب میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میں اور میری بہن کسی کے کھیت میں ہیں اور وہاں سے کچھ توڑ رہے ہیں، کوئی چیز غالباً۔ اس کھیت کے مالک دو بھائی ہوتے ہیں، وہ دور سے دیکھ کر ہمیں کہتے ہیں نہ توڑو، یعنی یہ چیز یہاں سے نہیں اٹھاؤ یا نہیں توڑو، لیکن میں پھر بھی جلدی جلدی توڑ لیتی ہوں۔ وہ ہم دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں سزا دیں گے۔ میں کہتی ہوں رکو، کیا تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے۔ جانتے ہو ان پر کتنے ظلم کرتے تھے لوگ، اور وہ اف تک نہیں کرتے تھے۔ یہ سب سن کر وہ دونوں رونے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کیا تم اس نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والی کو معاف نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا۔ پھر ہم دونوں بہنیں وہاں سے جانے لگتی ہیں کہ زمین سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو وہ جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی ایک سائیڈ ہوتی ہے، وہاں پانی ہوتا ہے، ہمارے پاؤں اس پانی میں ہوتے ہیں۔ آواز آتی ہے تم نے ابھی جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں تم سے، اور انہوں نے تمہارے لیے خوشبو بھیجی ہے۔ میں نیچے دیکھتی ہوں تو پانی پر ایک شیشے اور لکڑی سے بنی چھوٹی سی شیشی بوٹل تیر رہی ہوتی ہے۔ میں اٹھا لیتی ہوں، اس پر اوپر لکڑی والے حصے پر لکھا ہوتا ہے امبر، نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگی ہوتی ہے۔ میں جب مہر لگی ہوئی دیکھتی ہوں تو خوش ہو جاتی ہوں۔ میں اس مہر کو دیکھ کر جذباتی ہو کر اتنا چومتی ہوں کہ خوشبو میرے منہ میں چلی جاتی ہے۔ پھر میں اپنی بہن کو کہتی ہوں تمہیں پتہ ہے یہ خوشبو مجھے کتنی پسند ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ میں نے 4-5 دن پہلے فجر سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک درخت کے نیچے عصر کی نماز پڑھنے لگی ہوتی ہوں، وضو کرتی ہوں، پھر پڑھ کر ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں مجھے اس وقت یعنی عصر کے وقت درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خود درود سنتے ہیں۔ شاید جمعے کا دن ہوتا ہے۔ خواب میں سیدھا ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ پھر میرے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے، ایسا واقعہ کہ میرا دل بھر آتا ہے۔ وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو سناؤں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دیتی ہوں کہ ادھر آؤ، تمہیں ایک واقعہ سناؤں۔ وہ اور میری بہن پیچھے کمرے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی ہوں اور آگے چلنے لگتی ہوں۔ آگے چلتے ہوئے میں دعوت اسلامی والوں کے مرشد کو دیکھتی ہوں، اور ان کے مرید عبدالحبیب عطاری کو بھی دیکھتی ہوں، جو ایک حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں آگے چلتی ہوں تو حبیب عطاری کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں ایک جگہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے میں انہیں دیکھتی رہتی ہوں۔ مجھے برا لگتا ہے ان کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ میرے کانوں میں حضرت عبدالحبیب عطاری کی آواز آتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے
وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر میں خوش ہو جاتی ہوں کہ اب یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اتنے میں آگے بڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں جنت ہے میرے سامنے، نور ہی نور ہے، سفید اور نیلے رنگ کا۔ جنت کا دروازہ زمین پر ہے، مطلب زمین سے اوپر بلندی کی طرف جنت ہے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک نور سا ہے، میں دیکھ نہیں سکتی کیونکہ وہ نور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آگے اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ، اور ان کے پیچھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، خوبصورت اور مسکرا رہے ہیں، اس نور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کہ ان کا محبوب مل گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پیچھے مڑتے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھتی ہوں، ان کے پیچھے تھوڑا سا آگے جاتی ہوں۔ جیسے جیسے آگے جا رہی ہوتی ہوں وہ جنت وسیع ہوتی جاتی ہے، بس تھوڑا سا ہی آگے جاتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ دوست کے کہنے پر میں نے استخارہ کیا کہ میرے لیے سادات کی خدمت کرنا بہتر ہے یا مدینہ جانا۔ میں نے اس دوران خواب دیکھا۔ خواب میں رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، میں ایک کمرے میں بیٹھی اپنی دوست سے میسیج پر بات کر رہی ہوں۔ اچانک سے میں اٹھ کر باہر جاتی ہوں تو میرے ماموں اور سب رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے؟ ماموں کہتے ہیں ہاں۔ میں کہتی ہوں مجھے سحری کے لیے کسی نے نہیں جگایا، پھر بھی میں روزے کی نیت کر لیتی ہوں۔ اتنے میں میری وہی دوست جنہوں نے استخارہ کرنے کا کہا تھا وہ مجھے کال کرتی ہیں۔ میں موبائل اٹھا کر ایک طرف چلنے لگتی ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے باغ پہ پہنچ جاتی ہوں جہاں 4-5 کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ایک کھجور کے درخت پر میری دوست چڑھ کر بیٹھی ہوتی ہے اور کھجوریں توڑ توڑ کر کھا رہی ہے۔ مجھے کچھ کہتی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ ان کے اپنے درخت ہوتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر کہتی ہوں میں تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، آپ کیسے چڑھ گئی ہیں؟ پھر وہ اس درخت کو ہلاتی ہے تو میرے اوپر کھجوریں گرنے لگتی ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے، میں ایک بہت بڑے کھجور کے باغ میں کھڑی ہوتی ہوں، اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے کھجور کے درخت ہی درخت ہیں، اور وہ بھی بہت بلند اور خوبصورت۔ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے بنی ہوتی ہے، وہاں پر میرا کچھ سامان رکھا ہوتا ہے، ایک طرف سے پانی گزر رہا ہوتا ہے کیاریوں کی صورت میں، ایک طرف چڑھائی سی بنی ہوتی ہے، وہاں سے ایک آدمی اپنی بکریوں کو لے کر جاتا ہے، مطلب وہ آدمی اس باغ میں بکریاں چرانے کے لیے آتا ہے۔ میں اتنا خوبصورت باغ دیکھ کر سوچتی ہوں اس کی ویڈیو بنا کر اپنی دوست کو سینڈ کرتی ہوں اور انہیں دکھاؤں گی کہ دیکھیں آپ کا باغ چھوٹا ہے اور میرا باغ بہت بڑا ہے اور خوبصورت ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ان کے روحانی خواب تھے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اگلی ویڈیو میں جو انہوں نے آگے مجھے واقعات اور روحانی خوابوں کا سلسلہ بھیجا ہے وہ میں آگے شیئر کروں گی آپ سے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر پل ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے ہی عشق عطا فرمائے، ایسی ہی الفت، ایسی ہی محبت، ایسی ہی تڑپ، ایسی ہی یاد، ایسی ہی خیال عطا فرمائے کہ بس اسی میں زندگی گزر جائے۔ دین دنیا آخرت، روحانیت، ظاہر باطن، جو کچھ بھی ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے منسلک ہو جائے۔ بس یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔